تو ماسیاں آ کے گھر کبھی بھی صاف نہیں کرتی, وہ چوریاں کر کے تو صاف کریں گی, کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے نہ رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو ماسیاں آ کے کام کرتی ہیں نا, تو گھر کی عورت اگر پھوڑ ہو تو سارا دن بھی ماسیاں گھر میں صفائی کرتی رہیں, پھر بھی گھر رہتا کیسا ہے؟ بولو نا, گندے کا گندا ہی رہتا ہے. اگر گھر کی عورت ہی پھوڑ ہے, اس میں صفائی کی سینس نہیں ہے, اگر شعور نہیں ہے, گھر میں جب ماسی آئی اس نے جھاڑو لگائی, برتن دھوئے, یہ سب سیٹ کر کے چلی گئی, تو پھوڑ عورت کیا کرے گی؟ اب جب بچے کھانا کھائیں گے تو پلیٹیں ویسے ہی چھوڑ دے گی کہ چلیے رات کو 2:45 بجے ان کو اٹھ کے ہم دھوئیں گے, اور رات تک اس میں کیڑے مکوڑے لال بے, کیونکہ وہ جانور تو رزق تلاش کرتا ہے, تو بہت ساری مخلوق کو اطلاع ہو جاتی ہے, کالز ہو جاتی ہیں, چیونٹیاں ایک دوسرے کو بلاتی ہیں, بھائی بہت مال پڑا ہوا ہے, چیونٹیاں بلوں سے نکل کے آ رہی ہیں, لال بیگ الگ آ رہے ہیں, چھپکلیاں الگ آ رہی ہیں. تو پھر صفائی کر تو دی, لیکن وہ گند تو ہو گیا نا. اس طرح واش روم کا حال, کچن کا حال, پھوڑ عورتیں مشہور ہوتی ہیں دنیا میں. تو وہ دوبارہ ماسی آئے گی, یا تو گھر میں ایک ماسی مستقل رکھ لیں, وہ 24 گھنٹے محترمہ کو بھی صاف کرتی رہے پوچھا لگا کے, کیونکہ اگر وہ برتن تو دھوتی رہے گی ہر وقت, بھائی 24 گھنٹے کے لیے بھی ملازم رکھا جاتا ہے نا, تو مالدار لوگ ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, اور 24 گھنٹے صفائی کرتی رہے گی, لیکن جو پھوڑ عورت ہوتی ہے وہ پھر خود گندی رہتی ہے. تو یہ صفائی کی سینس یہ بڑی مشکل چیز ہے, اور یہ گھر سے بچے کو ملتی ہے, ماں سے. تو جیسے میرے بھائی باہر کا کوئی آدمی یا کوئی تنخواہ لے کے گھر کو صاف نہیں رکھ سکتا, وقتی طور پر وہ ایک معاونت تو ہو جائے گی لیکن گھر نہیں صاف ہوتا, ایسے ہی جب تک کسی قوم میں خود صفائی کا شعور نہ ہو, اپنے گھر کو, اپنے گلی, اپنے محلے کو صاف رکھنے کا شعور نہیں ہے, تو باہر سے یا گورنمنٹ آ کے آپ کے گھر اور گلی محلے کو صاف نہیں رکھ سکتی. وہ ملازم ہوں گے, وہ بھنگی ہوں گے بیچارے, تنخواہیں لے کے کام کریں گے, اس کے بعد نکل جائیں گے, پھر لوگ اٹھا کے چھل کے پھینک رہے ہیں, دیکھا ہے نا. میں دیکھتا ہوں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے گھروں سے, میں گھروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہاں کہاں سے ہو رہی ہے, لیکن غلط بات ہے کسی کے راز کو فاش کرنا. باقاعدہ بھرے ہوئے پیمپر کھڑکیوں سے فائرنگ ہوتی ہے ان کی, میں بتا سکتا ہوں, ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں کہ دیکھو فلانے گھر سے یہ پیمپر آیا ہے. پھوڑ عورتوں کا یہ کام ہوتا ہے, اوپر کی منزل میں بچے کا پیمپر چینج کیا, گلی میں دیکھا کوئی ہے تو نہیں, پھینکا اٹھا کے. تو ہم نے دیکھے کئی کھڑکیوں سے پیمپر آیا, شوگر ہے, بچ گئے. اور ماسیاں کیا کر رہی ہیں, ان کی حرکتیں بھی بتاؤں میں آپ کو. گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کچرا, ظاہر ان کو پیسے ملتے ہیں, یا کوئی بھنگی آ رہا ہے اس کو پیسے دے رہے ہیں آپ, وہ کم بخت کیا کرتے ہیں, یہاں سے اٹھایا اس کے گھر کے آگے رکھ دیا, پھینک دیا. وہ کچرا کنڈی تک نہیں جاتے, وہ ایسے ٹائم پہ کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے, کچرا اٹھایا کسی دوسرے کے گھر کے آگے شاپر میں ڈال کے چلے گئے. ہمارا گھر چونکہ مین روڈ کے قریب ہے, کارنر پہ ہے, تو ہمارے گھر کے ساتھ یہ سلوک دن رات ہو رہا تھا. صبح و شام کچرے کی تھیلیاں ہمارے گھر کے باہر, تو ماسیاں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے پھر ٹریس کیا, ان کو پکڑا. تو ایک کو تو میں نے دیکھا, میں نے کیمرہ لگایا, ایک کو میں نے دیکھا, اس کو نہیں پتا تھا کیمرہ لگا دیا مفتی صاحب نے, گھر کے باہر کچرے کا اتنا بڑا بورا رکھا ہوا ہے. تو ہم نے کیمرہ لگا کے ریورس کیا تو پتا چلا ایک گھنا کچرا جمع کیا اس نے, اور پہلے یوں کر کے دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور ایسے پوری بوری رکھ کے ایسے گھنا بن کے رومال کندھے پہ ڈال کے ایسے جا رہا ہے جیسے تہجد پڑھ کے نکلا ہے ابھی, ایسے مسکین بن کے. میں نے پکڑ لیا اس کو کیمرے سے, میں نے کہا نکال بے, شرم نہیں آتی, کیا کر رہا ہے تو. تو یہ واقعات کیوں سنا, ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں, اس لیے کہ بھائی وہ پیسے لے کے کام کر رہا ہے, اس کو پیسے مل گئے, اب وہ کسی کو بھی پہنا دے گا وہ کچرا. وہ پاگل ہے جو کچرا کنڈی تک جائے گا, وہ آپ کی خدمت کے لیے تھوڑی یہ کام کر رہا ہے, خدمت کے لیے کر رہا ہوتا تو وہ کچرا کیوں صاف کر رہا ہوتا ہے, اور بھی تو بہت سے کام کر سکتا ہے, وہ پیسے کے لیے کر رہا ہے. اور اس بیچاری کی تربیت کہاں ہوئی ہے, یہ تو پڑھے لکھے لوگوں میں آج کل اتنی تربیت نہیں ہے, تو ایک بھنگی میں کہاں اتنی سینس ہوگی کہ وہ کہے کہ میری ارننگ حرام نہ ہو جائے کہیں, میں کچرا کنڈی میں ڈالوں گا, نہیں ڈالوں گا تو قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی. اتنے نیک تو آج کل پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے, وہ تو بیچارہ ان پڑھ ہے. تو جب تک کسی میں خود شعور نہ ہو صفائی ستھرائی کا, نہ گورنمنٹ سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے محلوں کو گندا کرنا, اکثر و بیشتر, سب کی بات نہیں, اکثر. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے, ابے بھائی حکومتی جو ادارے ہوتے ہیں وہ کہاں صفائی, ان میں بیچاروں کا اللہ معاف فرمائے, چند ایک ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پر تو وہ احسن آباد میں کیا ہوا ہے,
ऐनी शाहिदीन ने बताया, कचरा उठाया। हुकूमतों की सियासत होती है, एक हुकूमत ने सफाई करवाई ना तो दूसरा नुमाइंदा क्या करता है, उसके दौरे उसको बदनाम करने के लिए गटर बंद करवा देता है। एहसानाबाद में यहां भी यही सियासत चल रही है। एक सियासी पार्टी आके सफाई करवाएगी, दूसरी उसको नाकाम बनाने के लिए ना गटरों में कचरा डाल देगी ताकि बरसात में गटर उबलना शुरू हो जाए। ये सियासत में हमारा बेड़ा गर्क करेंगे ये लोग। ये हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा सियासी तंजीमों का, एक नई जंग शुरू हो जाएगी कि किसने क्या किया। हमें भी सब इसी दुनिया में रहते हैं हम। एहसानाबाद में क्या हुआ है कि बाकायदा ऐनी शाहिद ने बताया, हमारा शागिर्द है, वो कह रहे पैसे दिए ट्रक वाले को कि ये कचरा सारा उठाया ना इस गटर में डाल दो ताकि एहसानाबाद गंदा हो जाए, ताकि ये हुकूमत बदनाम हो। फिर वोट हमें मिलेंगे कि देखो उनके दौरे हुकूमत में, और अगला उनके साथ ये कर रहा होता है। जब उसकी बारी आती है, अवाम में सेंस नहीं है, अवाम ये देखती है, अवाम को बेचारी को क्या पता। तो इन लोगों से तवक्को ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी रख सकते हैं। आप जाके उनके सर पे खड़े हो जाए, यार उठा ले यार, ये ओजड़ी पड़ी हुई है, उठा लो। वो भी करेंगे आपके साथ, लेकिन वो भी जब करेंगे जब उनको ये पता चलेगा कि इन लोगों में भी सफाई का शुऊर है, ये वाकई साफ रहना चाहते हैं, तब गवर्नमेंट भी दिलचस्पी लेगी। तो मेरे भाई, मेरे जहन में एक तजवीज आई है, ये भी तो हमारे मजहब का हिस्सा है ना, अल्लाह के बंदो। ओ भाई, इस्लाम शुरू कहां से होता है? तहारत से। पिछले हफ्ते एक गैर मुसलमान हुए, वो कह रहे हैं मुझे क्या करना है। मैंने कहा सबसे पहले अब आपका फरीजा यह है कि आप नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहने, पाक कपड़े, शरीयत के मुताबिक इन कपड़ों को पाक करें, आप नहाएं धोएं, क्योंकि वो रात में मुसलमान, मैंने कहा फिर इशा की नमाज पढ़ें। तो सबसे पहले क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता तो सबसे पहले उसे नहाने का, गुस्ल का हुक्म दिया जाता। शुरू तहारत से हो रहा है इस्लाम। वसियाबका फताहिर, अपने लिबास को पाक रखिए। और इस्लाम की सफाई का की हिर्स का अंदाजा लगाओ आप कि हमें खिलाया जा रहा है कि जानवर ज़बह करके खाओ ताकि उसका गंदा खून निकल जाए, पेट में गंदगी ना जाए। उसके बाद सबसे ज्यादा हमारा ताल्लुक होता है हमारे दांतों से। जो कुछ खा रहे हैं कहां से लग के जा रहा है? दांतों से। सबसे ज्यादा सफाई का हुक्म किसका है? दांतों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठ के भी मिसवाक कर रहे हैं, हर नमाज से पहले मिसवाक कर रहे हैं, रात को सोने से पहले मिसवाक कर रहे हैं। इतना खिलाल भी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसवाक भी करते थे। खिलाल किससे करते थे? खजूर की छाल का तिनका निकाला, उससे खिलाल किया, दांतों को साफ। तो ये क्या है भाई? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कम से कम दर्जा क्या है? गुस्ल का हफ्ते में एक बार, कम से कम। एक दफा भी कोई हफ्ते में नहीं नहाता तो मेरे भाई लगता है कि इसके बाप दादा में कोई, अब सोच लो कौन गुजरा होगा। हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अन यग़तसिला कुल्ला उसबुइन मर्रा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया हर मुसलमान पर लाजिम है कि हफ्ते में कम से कम एक दफा गुस्ल करे। ये कम से कम इसलिए कि ये तो इंतहाई दर्जा है, और वो जुम्मे का हो तो ज्यादा बेहतर है। वरना अगर पसीना आ रहा है, बार बार बदबू पैदा हो रही है, तो भाई रोज नहा लें, कोई टैक्स तो नहीं है ना इस पे। प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना किया, उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं की गई है, कच्चे प्याज की बू नहीं बर्दाश्त की गई। और आज देखो क्या हो रहा है भाई। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दौर में आके ये सब चीजें देखें और नमाजियों के हाल देखें, और आप गैर मुस्लिम ममालिक में जाके देखें कि इनको देखो, और मेरे उम्मतियों के, इनको तो हमसे सफाई सीखनी चाहिए थी। और हकीकत भी है कि गैर मुस्लिमों ने, अंग्रेजों ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि हमने सफाई मुसलमानों से सीखी है। वो पहले इतने अच्छे नहीं, इतने साफ सुथरे नहीं होते थे, अंदर से तो अब भी बेचारे अजीब से ही होते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, हमने इतनी गहराई में तो जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन एक बात कर रहा हूं, ऊपर ऊपर से तो कम से कम साफ हो गए ना। और ये सफाई उन्होंने हमसे सीखी है। वो उनके मुअर्रिखीन खुद एतराफ करते हैं, हम कितने मैले हो गए, कितने गंदे हो गए। हर जगह मैंने अहलुल्लाह में सफाई देखी है, अहलुल्लाह में, बुजुर्गान दीन में। हमारे जहन में एक इमेज बन चुका था कि जितना नेक होगा उतना माजरत के साथ गंदा होगा। एक शैतान ने गलत चीज दिमाग में डाली हुई थी, ठीक है ना। तो मैं जब अपने शेख के पास गया, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला, उन बुजुर्ग को देखा तो वो हमने हैरान हो गए, यार इसको भी सफाई कहते हैं, ये कहाँ से? वो तो स्कूल में एक दिन भी नहीं पढ़े, वो तो मदरसों में ही पढ़े, उलमा के साथ रहे। पता चला भाई उलमा असल में इनको कहते हैं, ये है सफाई। फिर हम और बड़े बड़े उलमा से मिले, जिससे भी मिले हमने देखा यार ये तो सफाई में बहुत आगे हैं।
بہت آگے ہیں. تو پتہ چلا ہم جن دینداروں سے ملتے تھے نا وہ دیندار ہوتے ہی نہیں ہیں. صرف گیٹ اپ داڑھی رکھنے سے تھوڑی انسان دیندار بن جاتا ہے بھائی. آج کل ایک داڑھی کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ دیندار ہے. داڑھی بھی ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ شریعت کے باقی حکام بھی ضروری ہیں. جیب کترے بھی بہت سے ایسے جو بغیر جو داڑھی کے ساتھ جیب کاٹتے ہیں, تو وہ ہر چیز داڑھی پہ تھوڑی ڈال دینی چاہیے. تو ہم پھر علماء سے ملے. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ایک طرف یہ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں, لیکن پھر اپنے بچوں کو مولوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھو جتنے مساجد کے ائمہ کرام آپ کو نظر آئیں گے نا, جو صحیح امام ہیں اکثر صاف ستھرے رہتے ہیں 24 گھنٹے اکثر. تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, اس قدر صفائی اف. 2-3 بس مثالیں دے کے میں آگے چلتا ہوں. وہ اصل میں شریعت کو فالو کرتے تھے نا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ ہمیں اپنے گھر لے کر گئے. فرمایا میرے گھر کا یہ نظام ہے, سسٹم ہے کہ گھر کی چادر اتنے دنوں کے بعد دھل جاتی ہے. ہم نے کہا کیا میلی ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں, ہمارے گھر کا اصول ہے کہ کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں, تکیوں کے غلاف میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں, جو بیڈ کی چادر ہے میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہے, جو جائے نماز ہے جس پہ حضرت نماز پڑھا کرتے تھے وہ میلی ہونے سے پہلے. اس لیے کہ اگر میلی ہو گئی تو میل تو دیکھ لیا نا, تو یہ صفائی تو نہ ہوئی. جب میل دیکھ لیا تو گند تو آ گیا نا گھر میں. اتنے ٹائم کے بعد دھلے گی کہ ابھی میلی ہونے کا یقین ہو جائے کہ اب میلی ہونے والی ہے, اس سے پہلے دھو دیا جائے اس. اتنا سکون ملتا تھا ان کے گھر جا کر. تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے, سمیٹتا ہوں اس کو. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی ہر ہفتے کم از کم ایک دفعہ غسل کا حکم دیا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غسل براجم. جو اعضاء زمین پہ لگتے ہیں نا وہ زیادہ میلے ہو جاتے ہیں, جیسے یہ گھٹنوں کا ہے, ان کو براجم کہا جاتا ہے, ان کو الگ سے دھونے کا حکم دیا. ان پہ میل کچیل جمع ہوتا ہے, اس کا الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم دیا. بیری کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا, اس لیے کہ اس زمانے میں ایسے کیمیکل نہیں تھے. تو بیری کے پتے کیا کرتے ہیں, وہ میل کو صاف کر دیتے ہیں. سادہ پانی نہیں, فرمایا بیری کے پتوں سے. صفائی کا اندازہ لگاؤ کہ مردے کو بھی غسل دے کے دفن کرنے کا حکم ہے, اس کو بھی میلا کچیلا نہیں بھیجو. حالانکہ وہ تو ابھی قبر میں جا کے بیچارے نے سڑ جانا ہے, لیکن حکم دیا جا رہا ہے بھائی یہ بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے, تو یہ بھی میلا کچیلا دنیا سے نہیں جائے گا. مردہ نہیں میلا کچیلا جائے گا, تو زندے کو تو اور زیادہ حکم ہے. لیکن محلے میں مشہور ہے میلا آ رہا ہے, لوگ کہتے ہو دیکھو میلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی کی اپنی بیوی سے پھڈا ہو رہا تھا. پرانے لطیفے ہم نے سنے ہیں بچپن کے, وہ یاد رہ جاتے ہیں. بیوی سے پھڈا ہو رہے ہیں, اکثر عورتیں اپنے بیٹوں کی سائڈ لیتی ہیں نا. باپ اکثر بیٹوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہے کہ یہ کم وقت بدنام کر رہا ہے, اور ماں میرا لال میرا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا لال اتنا سندر, وہ کہہ رہا ہے یہ سندر ہے, سندر صاف ستھرے کو کہتے ہیں نا خوبصورت, کہہ رہا ہے یہ سندر ہے, کم وقت اتنا میلا ہے کہ جس صابن سے نہاتا ہے نا اس صابن کو پھر سرف سے دھونا پڑتا ہے. کہہ رہے ہیں جب یہ نہاتا ہے, ایک دن اوپر نہا رہا تھا تو نیچے جو کرایہ دار ہے نا وہ کہہ رہی تھی بہن کیا صحن دھو رہی ہوں, اتنا کیچڑ نکل رہا تھا. تو ایسے میلے بھی الحمدللہ دنیا میں ہیں کہ جب وہ نہاتے ہیں تو صابن کو کس سے دھونا پڑتا ہے.